وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. آج ہم چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے مگر یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر تم کوئی بلائی اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا معاف کرنے والا اور ہر بات پر قادر ہے. مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے یا حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کر کے اس سے مدد چاہے یا دوسرے لوگوں سے بیان کرے تاکہ وہ اس ظالم کا ہاتھ روکیں یا کم از کم خود ظالم کے اس قسم کے ظلم سے بچ جائیں. ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا منافق یا کوئی اور. مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں سے بیان کرتا پھرے. اسی کا نام غیبت یا گلہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے، جس کا مقصد محض کسی شخص کو دوسرے کی نظروں میں ذلیل کرنا ہوتا ہے. اور جس شخص کی غیبت کی جائے اس کو جب معلوم ہوتا ہے تو اس کے جذبات بھی بڑک اٹھتے ہیں اور فساد پیدا ہوتا ہے. مکہ میں مسلمانوں پر مظالم کی نوعیت اور تھی، مدینہ میں اور. مدینہ میں یہود اور منافقین مسلسل مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے تھے. کبھی مزاق کرتے، کبھی سازشیں کرتے، کبھی اعتراضات اور کبھی
کج بحثیاں کرتے، اور ایسے حالات میں مسلمانوں کے جذبات کا بڑک اٹھنا معمولی بات تھی۔ ایسی حالات میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بات بتنگڑ بن کر کسی بڑے فتنے کا باعث نہ بن جائے، لہٰذا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور ہو سکے تو ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ اگر تم کسی بلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپا دو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو تمہارا رب بھی وہی ہستی ہے جو معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پر تو ایمان لائے اور ایک کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راستہ اختیار کر لیں۔ اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں، کیا مطلب؟ اللہ پر تو ایمان لے آئیں، رسولوں پر ایمان نہ لائیں، یا بعض رسولوں پر تو ایمان لے آئیں اور بعض رسولوں پر نہ لائیں۔ مثلا یہود حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لاتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ لاتے، عیسائی حضرت موسیٰ پر تو ایمان لے آتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ لاتے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، یہ تو وہ صورت ہوئی کہ کچھ رسولوں کو مان لیا اور کچھ کو نہ مانا، لیکن ایک اور صورت جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے، لوگ اللہ پر تو ایمان لے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آتے ہیں لیکن احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید اور قرآن کا بیان یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان لانا لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ انکار کرتے ہیں، ان کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں، اور ان کی اطاعت ان کی احادیث سے ہی ہو سکتی ہے، ان کے فرمانات پر عمل کرنے سے ہی آپ کی اطاعت ہو سکتی ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے تو اس کے اعمال باطل چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں واضح طور پہ کہتا ہے، اے لوگو ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فرق ہے کہ اللہ پر تو ایمان لے آئے، قرآن مجید کو تو تسلیم کر لیا، اور حدیث کی باری آئی تو کہہ دیا نہیں جی یہ مسئلہ ہمیں قرآن سے چاہیے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ تو یہ ایک پوری سائیکالوجی ہے جو آج لوگوں کے درمیان حرکت کر رہی ہے ایک تحریک کی صورت میں۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں یا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پر تو ایمان لے آتے ہیں اور ایک پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راستہ بنا لیں، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ایسے لوگ کافر ہیں پکے پکے، ایسے لوگ پکے کافر۔ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے یہ ایمان نہیں لانا کہ اللہ کے رسول ایک ڈاکیے کی حیثیت رکھتے تھے اور وہ صرف قرآن مجید بھیجنے کے لیے، قرآن مجید لوگوں کو پکڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا، نہیں، ان کی ذمہ داری تھی یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ نہ صرف تلاوت آیات کریں گے بلکہ وہ تعلیم کتاب بھی دیں گے، عملی نمونہ بھی دیں گے اور لوگوں کا تزکیہ بھی کریں گے، اور ان کے یہ سارے جو ارشادات ہیں قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں تو صرف اللہ کے الفاظ موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تشریحات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو جو اس کا انکار کرتا ہے اپنے اعمال کو باطل کر لیتا ہے۔ جہاں کہیں قرآن مجید میں حکم دیا گیا، اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا، تو قرآن خود ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اطاعت کے ویسے ہی پابند ہیں جیسے ہم اللہ کی اطاعت کے پابند ہیں، کیونکہ رسول کی اطاعت جو ہوتی ہے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے قرآن کے بقول۔ تو لہٰذا یہ کیڑا دماغوں سے نکل جانا چاہیے کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ ایسے لوگ
پکے پکے کافر ہیں، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئیں، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئیں اور کسی ایک کے درمیان فرق نہ کریں، ایسے لوگوں کو اللہ ان کا اجر ان قریب عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دے، تو وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے۔ وہ کہتے تھے ہمیں اللہ ظاہر دکھاؤ، تو انہیں بجلی نے آ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ جب انسان کی ماننے کی نیت نہ ہو تو بہانے تو 100 بن جاتے ہیں۔ ہماری پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں، نیت بد بہانے 100۔ تو یہود چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا چاہتے تھے، تو اور اعتراضات کے علاوہ ایک اعتراض انہوں نے یہ بھی گھڑ لیا تھا کہ ہم تب تم پر ایمان لائیں گے جب آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب لے کر آؤ، جیسے کہ تورات کی تختیاں آسمان سے لکھی ہوئی نازل کی گئی تھیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا، کبھی اعتراض یہ ہوتا تھا ایسے نبی پر ایمان لائیں گے جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی، کبھی اعتراض ہوتا تھا اگر جبریل وحی لا رہے ہیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، کبھی اعتراض ہوتا تھا ہم بنی اسرائیل کے نبی پر تو ایمان لائیں گے اور بنی اسماعیل کے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب ایک اور اعتراض ہو رہا ہے کہ اگر کتاب لکھی بھی ہمارے پاس آ جائے تورات کی طرح تو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، اگر یہی تمہاری ایمان لانے کی وجہ ہے تو یہ بتاؤ کہ جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی ان پر تم کتنا ایمان لائے تھے؟ ان پر کتنا ایمان لائے تھے؟ ان انبیاء کو، حضرت موسیٰ جن پر تورات نازل ہوئی تھی، کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے تم نے بچڑا پکڑ لی۔ یہ ساری کرتوتیں تو تمہاری یہ تھی۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے جب انسان نے ماننا نہیں ہوتا اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ تیرے سے سوال کرتے ہیں کہ تم ان کو آسمان سے ایک کتاب نازل کر دے، تو وہ حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، اور وہ سوال کیا تھا؟ ہمیں اللہ کو ظاہر دکھاؤ۔ آپ کو پتا ہے جب تورات نازل ہو گئی انہوں نے اعتراض کر دیا، حضرت موسیٰ 70 آدمی کوہ طور پر لے کر گئے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، لیکن ان لوگوں نے پھر کہا کہ اللہ ہمارے سامنے واضح ہو، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں۔ حالانکہ اللہ کا حجاب نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حجاب میں سے بات کرتا ہے، ان آنکھوں سے انسان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، لیکن جنت میں، اس دنیا میں نہیں، جنت میں۔ تو انہوں نے جب یہ ایسا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کڑک کے ساتھ پکڑ لیا، سب ختم ہو گئے۔ پھر انہوں نے بچڑے کو پکڑا، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ ہم نے اس بات سے بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح دلیلیں عطا فرمائیں، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور بلند کیا ان سے وعدہ لینے کے لیے، اور ہم نے ان سے کہا تھا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ حتتن کا حکم تھا دروازے سے داخل ہوگے تو حتتن کہو گے، انہوں نے ہنتتن، گندم، ہنتتن فی شارتن، گندم کی بالی، یہ کہہ دیا۔ پھر ہم نے ان سے کہا تھا تم ہفتے میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا، جو چونکہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا، اللہ کی آیات کا کفر کیا تھا، انبیاء کو قتل کیا تھا ناحق، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی ہے، تو یہ ایمان نہ لائیں گے ہاں چند لوگ، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، اور ان کا یہ کہنا تھا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کی وجہ سے 2 گروہ جو ہیں بہت بڑے گمراہ ہو گئے۔ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اس کے اپوزٹ یہود نے نعوذ باللہ انہیں ولد الحرام، حرامی اولاد قرار دے دی۔ نبی تسلیم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، حضرت مریم پر حضرت زکریا کے ساتھ زنا کا الزام لگایا، اور حضرت زکریا کو بھی اسی الزام کی پاداش میں آرے سے چیر کے رکھ دیا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے یہود کا ایک اور جرم بھی تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ولد الحرام قرار دیا، حضرت مریم پر زنا کا الزام لگایا، اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی، سولی چڑھانے کی سازش کی، اور جو کہ اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی چڑھایا، لیکن ان کو شبہ ڈال دیا گیا تھا،
اور جو لوگ اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس بات کا کوئی یقینی علم نہیں ہے مگر وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ بات قطعی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قطعاً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف جسم و جان کے ساتھ اٹھا لیا تھا، اور اللہ یہ کام کرنے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اس پر حضرت عیسیٰ پر ان کی موت سے قبل لازماً ایمان لائیں گے، اور قیامت والے دن حضرت عیسیٰ ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ اب حضرت عیسیٰ جب قیامت کے قریب دمشق میں ایک مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے اور اس کے بعد دجال کو قتل کریں گے اور اسلامی حکومت قائم کریں گے، تو ان کی شان و شوکت دیکھ کر یہود کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ واقعی اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے ان کے ولد الحرام ہونے کے متعلق جو الزام لگایا تھا وہ سراسر غلط تھا، یا وہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا وہ بھی سراسر غلط تھا۔ یہی حضرت عیسیٰ ہیں، اور ان کی وفات سے قبل عیسائی بھی اور یہودی بھی یہ دونوں صحیح حقیقت پر ایمان لے آئیں گے۔ آج عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر سولی چڑھا دیا، اور یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ولد الحرام تھے اور ہم نے انہیں سولی چڑھا دیا۔ تو یہ دونوں گروپ جو ہیں یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا، وہ اللہ کے رسول تھے، اب وہ دوبارہ آئے ہیں اور اب انہوں نے حکومت قائم کی ہے۔ اور انڈائریکٹلی ان آیات میں آپ کو یہ جو عقیدہ ہے نزول مسیح کا، اس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی مل گیا، قرآن مجید سے بھی مل گیا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے قبل اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور قیامت والے دن وہ ان کے اوپر گواہ بھی ہوں گے۔ تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں جو کہ حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی تھی۔ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چربی حرام کر دی تھی، اور بھی کئی ایسی چیزیں جو کہ اصلاً حلال تھیں، اللہ نے ان کی جو تھی ڈٹائی اور ان کی جو سرکشی کے باعث کچھ حلال چیزیں بطور سزا ان پر حرام کر دی تھی، اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں سود کھانے سے روکا گیا تھا۔ سود ایسی لعنت ہے کہ تمام پچھلی شریعتوں میں بھی وہ حرام تھا۔ ویسے بھی میں آپ کو پہلے دن سے بتاتی چلی آ رہی ہوں کہ دین حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک تھا، کیونکہ اس کے بھیجنے والا ایک تھا۔ دین کی بیسکس تمام شریعتوں میں ایک ہی رہی ہیں، ہاں تھوڑی بہت حالات کے لحاظ سے تبدیلی اس میں آ گئی۔ مثال کے طور پہ روزہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن عیسائیوں کے ہاں 40 روزے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں 30 ہوتے ہیں، لیکن اصلاً روزہ موجود ہے۔ قربانی مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہے، ان کے ہاں بھی، بنی اسرائیل کے ہاں قربانی کو آگ کھا جاتی تھی، ہماری شریعت میں مسلمان اپنی قربانی کو خود کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ جو ہیں فرق موجود ہیں، لیکن بیسکس ہر جگہ پہ ایک تھی، کیونکہ بھیجنے والا ایک تھا۔ دین وہی ہے جو حضرت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل کیا گیا، ایک ہی دین تھا۔ اور لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے قبل نازل ہوا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو ایسے ہی وہ لوگ ہم ان کو جلد ہی بڑا اجر عطا کریں گے۔ یہ یہود میں وہ گروہ تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ ان لوگوں کی تعداد اگرچہ اتنی تھوڑی تھی کہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال یہود کی اکثریت کے اپوزٹ ایک اقلیت ایسی تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انتہائی انصاف کے ساتھ جہاں کہیں یہود کی کرتوتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر بھی ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ
اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو ایسے لوگوں کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے حضرت نوح اور دوسرے انبیاء کی طرف ان کے بعد میں وحی کی تھی، اور ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف بھی وحی کی تھی، اور حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی تھی، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی تھی، اور بھی بہت سے رسول تھے جن کے ہم نے آپ پر اس سے قبل قصے بیان کیے ہیں، اور بہت سے ایسے رسول ہیں جن کے ہم نے آپ پر قصے بیان نہیں کیے۔ تمام انبیاء کی تعداد 1,24,000 تھی، جن میں بہت سے رسول بھی تھے، اور پھر رسولوں میں سے بھی کئی اولو العزم رسول تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کے قصے بیان نہیں کیے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں ان کی کل تعداد 27 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بول کر کلام کیا تھا۔ یہ رسول تھے جو جنت کی خوشخبری دیتے تھے، دوزخ سے ڈراتے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، قیامت کو یہ لوگ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تیرا پیغام پہنچا نہیں تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دی ان رسولوں کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ تو زبردست اور حکمت والا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیری طرف نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا تھا تیری طرف؟ قرآن مجید، اور آپ سے پہلے کیا نازل کی گئی تھیں؟ تورات، انجیل، زبور، جن کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، وہ دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک شخص تو کفر کے راستے پر چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی سیدھے راستے پر پھیر دیں، اور اللہ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ ایک شخص سیدھے راستے پر چل رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو الٹے راستے پر پھیر دیں۔ اللہ کا طریقہ ایک ہے، جو جس راستے کو پسند کرتا ہے اللہ وہی راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ وہ راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک اللہ کی کرم نوازی ضرور ہے کہ نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور تائید سے نوازتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، میرا بندہ میری طرف 1 قدم چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف 10 قدم چل کر آتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف اپنے بازو یوں کر کے آتا ہے، میں اس کی طرف یوں کر کے آتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد ضرور ہوتی ہے نیکی کرنے والے کے لیے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی پر نیکی یا برائی مسلط کر دے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ اگر اللہ ہی یہ سارا کچھ کر دیتے تو پھر آزمائش کا تو مقصد ہی ختم ہو جاتا، پھر تو جنت اور دوزخ کی ضرورت ہی کوئی نہ تھی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں معاف کر دے، اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ ہاں، جہنم کے راستے کی ہدایت ضرور دے گا، کیونکہ اسی راستے کو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا تھا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ آ چکا ہے، تمہارے رب کی جانب سے ایمان لے آؤ، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یاد رکھو، اللہ کے لیے جو زمین و آسمان میں ہے وہ سب کا مالک ہے، اسے تمہارے ایمان کی ضرورت کوئی نہیں، اسے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ اس کی عبادت کرنے والے اربوں خربوں فرشتے موجود ہیں، ساری کائنات کا وہ مالک ہے، زمین آسمان کے کئی وراثت اس کے پاس ہے۔ یاد رکھو، اس کو تمہارے ایمان اور تمہارے کفر کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمام انسان ازل سے لے کے ابد تک جتنے آئیں گے، قیامت تک جتنے آئیں گے، یہ تمام انسان اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، نیک ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہی میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ اور اگر تمام انسان بدترین ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں اتنا فرق بھی نہیں آتا، جتنا سمندر میں اگر آپ ایک سوئی ڈالیں اور اس کا سوئی کے ناکے پر جو پانی لگ جاتا ہے اس کے ساتھ جتنا سمندر کو فرق آتا ہے، اتنا اللہ کی بادشاہی میں اتنا بھی فرق نہیں آتا۔
اللہ اپنے اندر بادشاہ ہے، اللہ اپنے اندر قادر ہے، اللہ اپنے اندر مالک الملک ہے. اس کو ہماری ان عبادتوں سے، ہمارے ان صدقات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دنیاوی بادشاہیں چاہتیاں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ ٹیکس نہ دیں حکومت کو تو حکومت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے، آپ ان کی مدد نہ کریں تو حکومت کے کام نہیں چلتے. اللہ ایسا نہیں ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی رکھو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بات، اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہو. اور اس بات کی مجھے سمجھ بڑی اچھی طرح آتی ہے. ہم مائیں ہیں، ہم اپنی اولاد سے کچھ نہیں مانگتے. کیا خیال ہے ہم اپنی اولاد کو جو کہتے ہیں محنت کرو، کوشش کرو، پڑھو، کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی کمائی کھانی ہوتی ہے؟ قطعاً نہیں. ہم نے صرف اس لیے انہیں ان پہ جان مارنی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد دنیا میں اچھے طریقے سے رہے اور آخرت میں بھی دوزخ سے بچ جائے. بس یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کو ہم سے پیار ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں یا میرے بندے آخرت میں ہوں. کیا خیال ہے؟ بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بالکل. اگر آپ ایک اولاد اور والدین کے تعلق کو سوچیں گے، اللہ تعالیٰ کا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے. ایک ماں سے اللہ کا 70 ماؤں جتنا اللہ کا تعلق ہے. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ماں 70 ماؤں سے نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ اللہ کا تعلق ہے اپنے بندے سے. تو ایک ماں اپنے بچے کو بگڑتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتی. اللہ کیوں کرے گا؟ یہ صرف اس ہمدردی اور اس خیر خواہی اور یہ اس محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. ورنہ اللہ کے کوئی کام ہم سے روکے تو نہیں ہوئے. نعوذ باللہ. وہ اپنے اندر بادشاہ ہے، وہ اپنے اندر زمین آسمان کا مالک ہے. اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. اے اہل کتاب، دین میں مبالغہ نہ کرو اور اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو. حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمے تھے. مبالغے سے مراد ایسا مبالغہ ہوتا ہے جو کہ نہ حق ہو، خواہ یہ مبالغہ کمی کی جانب ہو یا زیادتی کی جانب ہو. جیسے حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. اس کے برعکس یہودیوں نے دوسری طرف مبالغہ کر دیا کہ وہ نبی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو نعوذ باللہ حرام کی اولاد تھے. یہ دونوں مبالغے کی طریقے ہیں. مسلمانوں نے بھی ویسے کمی نہیں کی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کو آسمان پر چڑھا دیا اور کہہ دیا وہ نور من نور اللہ تھے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ نبی کا پکڑا اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کہہ دیا کہ اگر اللہ پکڑ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے چھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر محمد پکڑ لے نعوذ باللہ، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. کیا کیا؟ ویسے تو شاعر نے خیر سے بڑی اچھی اپنی شاعری کر لی، لیکن عقیدے میں کیا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی اوپر بڑھا دیا. انہوں نے تو کم از کم اللہ کا بیٹا بنایا تھا، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی اوپر پہنچا دیا. دوبارہ شعر میرے سے سن لیں. اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ سے بھی بڑھا دیا. اگر محمد پکڑ لے تو اللہ بھی چھڑا نہیں سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. اور نعوذ باللہ من حاذل خرافات. یہ چیزیں شرک تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں. تو اے لوگو، اہل کتاب، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے. اور اس کا کلمہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا. اور ایک اللہ کی روح تھے. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. یہ نہ کہو کہ 3 خدا تھے، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ ایک ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے اولاد ہو. اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو کافی ہے کارساز کے طور پر. عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ایسا گورکھ دھندا ہے جس کو وہ خود بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ
عیسیٰ اور روح القدس تینوں خدا ہیں، اور یہ تینوں خدا مل کر بھی ایک ہی خدا بنتے ہیں. یعنی وہ توحید کو تثلیث میں اور تثلیث کو توحید میں یوں گڈمڈ کرتے ہیں کہ انسان سر پیٹ کے رہ جائے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو. وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک پیسہ میں 3 پائیاں ہوتی ہیں اور یہ تینوں مل کر ایک پیسہ بنتی ہیں. اس پر یہ اعتراض ہوا کہ اچھا، جب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پیدا ہی نہ ہوئے تھے تو کیا اللہ نامکمل تھا؟ اور اگر اللہ نامکمل تھا تو کائنات وجود میں کیسے آ گئی؟ تو اور اس پر حکومت کس کی تھی؟ غرض یہ عقیدہ تثلیث ایسا ہے جو کہ عقلاً ناممکن ہے. اسی وجہ سے عیسائیوں کے اپنے اندر بھی اسی عقیدے کی وجہ سے بہت سے فرقے بن گئے ہیں. اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اس کے لیے جو زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کا مالک ہے، اور اللہ ہی کارساز کے طور پر کافی ہے. حضرت عیسیٰ کو اس بات میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے بندے بنے، اور نہ ہی قریبی فرشتے جو ہیں اس بات میں کوئی آر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بنے. یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ بننے میں فخر ہے، حضرت جبریل کو اللہ کا بندہ بننے میں فخر ہے. جب ان کو اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تو تم انہیں کیوں خدا بنا دیتے ہو؟ اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان ساروں کو قیامت والے دن اپنے پاس اکٹھا کر لے گا. تو جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو ان کو تو پورے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید بھی دے گا. اور جو لوگ اللہ کی عبادت میں آر محسوس کرتے رہے، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں بڑا سمجھتے رہے. انسان کی سب سے بڑی عزت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، اس ذات کے سامنے اپنے ناک کو رگڑ ڈالے، اپنے سر تسلیمِ خم کر دے. یہی اس کی عزت ہے. اور جو اللہ کے مقابلے میں بڑا بنتا ہے اس کا انجام کون سا ہوتا ہے؟ وہی جو شیطان کا ہوا تھا. شیطان بھی اللہ کے مقابلے میں اکڑا تھا. اس نے کہا تھا، اس نے تکبر کا انکار کیا تھا اور تکبر کیا تھا. تو جو لوگ اللہ کے مقابلے میں آر محسوس کریں اور تکبر کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا. یاد رکھیے، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے. اس حدیث کو دل میں اتار لیجئے. اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور یعنی قرآن مجید نازل کر دیا. تو جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ کو مضبوطی سے اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل میں بھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا. وہ لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. سورہ نساء کے 2 رکوع میں ہم نے وراثت کے احکام پڑھے تھے. کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا نہ بیٹا ہو اور نہ باپ ہو، کیونکہ بیٹا اور باپ اگر موجود ہوں تو یہ تمام جائیداد کے مالک ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید وضاحت آ گئی ہے. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کا بیٹا نہ ہو، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا باپ بھی نہ ہو، کیونکہ کلالہ کہتے ہی ایسے شخص کو ہیں، اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی. اصول کیا نکلا کہ اگر کسی شخص کا بیٹا نہ ہو، باپ نہ ہو، وہ کلالہ ہو، تو اس کے بہن بھائیوں کو اولاد کی طرح حصہ ملے گا. جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھی جائیداد ملتی ہے، 2 بیٹیاں ہوں تو انہیں 2/3 حصہ ملتا ہے، اور ایک بیٹا ہو تو پوری جائیداد کا وارث ہوتا ہے. تو یہ کلالہ کی میت اگر کلالہ ہو تو اس کے بہن بھائی بالکل اولاد کی طرح وارث ہوتے ہیں. اب اس شخص کی ایک ہی بہن ہے، اب یہ ایک بہن ایک بیٹی کے قائم مقام ہوگی اور اس کو آدھی جائیداد مل جائے گی، اور وہ آدمی خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کا اولاد نہ ہو. اسی طرح میت اگر بہن ہے اور اس کا صرف ایک ہی بھائی دنیا میں موجود ہے، دوسرے وارث موجود نہیں ہیں، تو بھائی بہن کی پوری جائیداد کا وارث ہوگا اگر دوسرے وارث موجود نہیں ہیں میت کے کلالہ ہونے کی صورت میں. اور اگر 2 بہنیں ہوں تو ان کو 2/3 جائیداد ملے گی جو میت نے چھوڑی. اور اگر وہ بہن بھائی ہوں
مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں تو ان مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم سورہ مائدہ شروع کر رہے ہیں۔ مائدہ سے مراد ہوتا ہے ایک دسترخوان جس پر پورا کھانا لگا ہوا ہو۔ اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ تیرا رب ہمارے اوپر ایک دسترخوان اتار سکتا ہے۔ یہودیوں پر تو آپ کو پتہ ہے من اور سلوہ اترا تھا، لیکن من اور سلوہ جو تھا پکانا پڑتا تھا۔ انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر مطالبہ کیا کہ پوری ایک میز لگی ہوئی ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس واقعے کا ذکر اس سورت میں ہے، اسی پر ہی سورت کا نام مائدہ ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے صلح حدیبیہ کے بعد ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے آخر میں ہوئی تھی۔ اے لوگو ایمان والو، اپنے معاہدے پورے کیا کرو۔ یہ معاہدے خواہ سیاسی ہوں، خواہ کاروباری ہوں، خواہ نکاح کا معاہدہ ہو، خواہ آپ کے عام روزمرہ زندگی کے معاہدے ہوں، معاہدے پورے کرنا اسلام کا بنیادی حکم ہے، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وعدہ پورا کرنا اسلام کی ایک بہت اہم بنیاد ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے، ہاں وہ جانور حلال نہیں ہیں جو تم پر پڑا جاتا ہے۔ اب مویشی جانور وہ ہوتے ہیں جو کہ چارہ کھاتے ہیں، لیکن وہ جانور جو گوشت کھاتے ہیں، جن کو درندے کہا جاتا ہے، ایسے جانور از روئے شریعت حرام ہیں، مثلا شیر، چیتا اور اس طرح کے دوسرے جانور جو کہ گوشت خور ہیں، جن کو ہم درندے کہتے ہیں، یہ حرام ہیں۔ لیکن یہ مویشی جانور بھی احرام کی حالت میں تم ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ احرام کی حالت میں یہ حلال جانور بھی حرام ہو جاتے ہیں احرام کی پابندیوں کی وجہ سے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہاں جب انسان احرام کھول دیتا ہے تو پھر ان مویشی جانوروں کو وہ حلال کر سکتا ہے۔ ان مویشی جانوروں میں بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے یہ شامل ہیں۔ اے لوگو ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر یا شعار سے مراد امتیازی علامت ہے۔ ہر مذہب کی اور ہر نظام کی امتیازی علامات کو شعار کہتے ہیں۔ مثلا اذان، نماز با جماعت اور مساجد مسلمانوں کے شعار ہیں۔ گرجا اور صلیب کا نشان عیسائیوں کا شعار ہے۔ اسی طرح تلک لگانا، زنار، چوٹی اور مندر ہندوؤں کے شعائر ہیں۔ تو لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے شعار کی بے حرمتی نہ کرو۔ جو دین کے امتیازی نشانات ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ان کی بے حرمتی کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اور تم نہ ہی حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو، اور نہ ہی قربانی جب والے جانوروں کی، اور نہ ہی پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو بیت الحرام کا ارادہ کر رہے ہوں، وہ اپنے رب کا فضل چاہتے ہوں۔ اصل میں عرب میں چونکہ اللہ کا گھر تھا تو قافلے سفر کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جانور بھی ہوتے تھے جن کو بیت اللہ پہ قربان کیا جانا ہوتا تھا۔ ان جانوروں کے گلوں میں مخصوص قسم کے پٹے ڈال دیے جاتے، جوتوں کا ہار ڈال دیا جاتا، اور یہ اس چیز کی نشانی ہوتا کہ یہ جانور کاروبار کے لیے نہیں ہیں، ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ بیت اللہ پر ان کی قربانی کی جائے گی۔ اب یہ بھی اسلام کے شعار ہیں۔ ایسے جانوروں کو بھی تنگ نہ کیا جائے۔ بیت اللہ کو جو جانے والے قافلے ہیں جنہوں نے احرام پہنا ہوتا ہے اور احرام ان کی پہچان ہوتے ہیں، ان کو بھی تنگ نہ کیا جائے، اور حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے۔ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی سے مراد کیا ہے؟ ان 4 مہینوں میں جنگ نہ کی جائے، اور وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوں، اور جب تم احرام اتار دو تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ کیونکہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم بھی زیادتی کرو۔ اب مسلمان، جب آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ
ہم بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ساتھیوں کو لے کر چلے گئے، لیکن کفار مکہ نے مسلمانوں کا راستہ روک دیا. راستے میں لشکر لے کر آ گئے لڑنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ احرام کی حالت میں تھے، آپ نے کترا کر نکل گئے. اس کے علاوہ بعد میں 80 لوگوں نے پھر حملہ کر دیا آپ کے کیمپ پر. آپ نے ان 80 کے 80 کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ احرام پہن کر لڑائی کرنا جائز نہیں ہے. کفار مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت نہ کرنے دینا چاہتے تھے، حالانکہ یہ ان کا معروف طریقہ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ کفار نے تمہیں بیت اللہ کی زیارت سے روکا تھا، ان کی مخالفت میں تمہارے دل میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ تم آئندہ ان کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو گے. نہیں، غلط کام نہیں کرنا. انہوں نے غلط کام کیا تھا، ان کا غلط کام ان کے ساتھ. تم ان کے جواب میں بھی، بدلے میں بھی تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ چونکہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو لہذا تم بھی انہیں روکو. نہیں، تم انہیں نہیں روکو گے. اللہ کا گھر سب کے لیے عام ہے. اللہ کا گھر سب کے لیے عام ہے. جو چاہے وہ اللہ کے گھر میں جا سکتا ہے، وہاں سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا. یہی بات ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ حج میں پڑھیں گے. اور تم نیکی کرنے پر، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. اللہ نے ایک عام اصول بتا دیا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ کی مدد کرنی ہے، کسی کا ساتھ دینا ہے، نیکی کے کام پہ ضرور ساتھ دیجیے، لیکن گناہ کے کام سے خواہ آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، خواہ آپ کا دوست کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیجیے. یہ ایک عام اصول ہے زندگی کے تمام معاملات میں. جہاں گناہ ہو رہا ہے، آپ سمجھتی ہیں زیادتی ہو رہی ہے، اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرو اور اللہ سے تقوی رکھو. تقوی ہوگا تو یہ کام ہوگا، ورنہ تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اگر گناہ میں کسی کی مدد کرو گے. یاد رکھو اللہ کے غضب سے نہ بچ سکو گے. تم پر مردار حرام کر دیے گئے، خون حرام کر دیا گیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو. یہ مسائل ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے. صرف خالص اللہ کے نام پہ جو قربانی کی جائے یا مالی صدقہ کیا جائے، اللہ اسے قبول کرتا ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیا جائے، خواہ کوئی دربار والا ہو، خواہ کوئی مزار والا ہو، خواہ کوئی پیر ہو، خواہ کوئی فقیر ہو، تو اللہ اس آپ کے صدقے کو قبول ہی نہیں کرتا. اللہ اس صدقے کو اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہے جس کو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا. اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص 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 اللہ کے لیے ہو. اور گلا گھونٹ کر مرا ہوا جانور، اور چوٹ لگ کر مرا ہوا جانور، بلندی سے گر کر مرنے والا جانور، یا جس کو سینگ لگے ہوں ایسا جانور، یا جس کو درندوں نے کھا لیا ہو، یہ تمام جانور حرام ہیں اور یہ مردار کی تعریف میں آتے ہیں. ہاں، جس کو تم ذبح کر لو. یہ جانور جو ہے ان کو چوٹ لگی ہے، کسی کو جانور نے کھا لیا ہے، ابھی سانس باقی ہیں، تم نے ذبح کر کے اس کا خون بہا لیا، وہ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر وہ مر گئے انہی صورتوں میں تو وہ مردار ہوں گے اور حرام ہوں گے. اور جو آستانوں پہ ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے. آستانے ایسا مقام ہے جس کی نسبت عوام میں مشہور ہو کہ وہاں جا کر قربانی دینے یا نظر ماننے سے انسانوں کی فلاں تکلیف دور ہو جاتی ہے یا اسے فلاں فائدہ پہنچتا ہے، اور لوگ اسے مقدس سمجھتے ہوں. جیسے ہمارے ہاں دربار، میں نام نہیں لینا چاہتی، دربار، مزار، تو ان کو آستانے کہتے ہیں. اور جو آستانوں پہ ذبح کر دیا جائے، اور یہ کہ تم جوے کے تیروں کے ساتھ تقسیم کر لو، قسمت کے تیروں کے ذریعے غیب کی خبریں یا اچھی یا بری قسمت کا حال معلوم کرنا محض توہم پرستی ہے اور ایمان بالجبت میں شامل ہے. یہ تیر عموماً کسی بت خانے میں یا کافروں کے خیال کے مطابق کسی مقدس مقام پر پڑے رہتے تھے اور عرب انہیں استعمال کرتے تھے اور ان کو مقدس سمجھتے تھے. تو جو کسی آستانے پر ذبح کرے یا جوے کے تیروں کے ساتھ تقسیم کرے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. آج کے دن
काफिर लोग तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, काफिरों से ना डरो, मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मिल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पे पसंद फरमा लिया। ये आयत का ये जो हिस्सा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, यहाँ से ये हिस्सा 9 ज़िलहज 10 हिजरी को अरफात के मुकाम पे आपका हज का खुतबा देने के बाद नासिल हुआ था। आपको इल्म होना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक ही हज किया है, जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं, और ये हज आपने 10 हिजरी में किया था। तो जब आपने अरफात में हज का खुतबा दे लिया तो खुतबा देने के बाद ये आयत नाजिल हुई थी। तो आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को तुम पर मुकम्मिल कर दिया, अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी, तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। इस आयत के नाजिल होने के तकरीबन 3 महीने बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पा ली, क्योंकि आपका मिशन मुकम्मल हो चुका था। तो जो शख्स मजबूर हो, भूख में, गुनाह की जानिब रग़बत न करने वाला हो, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। वो तुझे से सवाल करते हैं उनके लिए क्या हलाल किया गया है, कह दीजिए तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं। इसके अलावा जो तुम शिकारी कुत्तों को सिखाते हो, तुम उसे वो सिखाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाया है, तो खा लो जो वो तुम्हारे लिए रोक रखें और अल्लाह का नाम उन पर लो और अल्लाह से तकवा रखो, यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब देने वाला है। तमाम हलाल चीज़ें 2 शराइत के साथ इंसान खा सकता है। सबसे पहली बात वो तय्यबात हों। तय्यबात से क्या मुराद है? साफ सुथरी हों, बुसी हुई, सड़ी हुई ना हो, तय्यब हों, खबीस ना हो। दूसरी बात, उनकी हुर्मत का जिक्र कुरान और हदीस में ना आया हो। इन 2 शराइत के साथ तमाम चीज़ें पाक हैं। अल्लाह ताला ने हराम चीज़ों का जिक्र कर दिया और इसके अलावा जिस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि वह हराम है, वो असलन हलाल है। आपने देखा पीछे जिक्र आ गया था, तुम पर मुर्दार हराम, तुम पर खून हराम, तुम पर खंजीर हराम, तुम पर गैर अल्लाह के नाम पर जिसको लिए जो दिया गया वो हराम। इसका मतलब क्या है? बाकी चीज़ें जायज़। 2 शराइत के साथ, एक तो वो चीज़ें साफ सुथरी हों, बुसी हुई, सड़ी हुई, गंदी, मुज़ीर सेहत ना हो, और दूसरी बात वो उनका जिक्र कुरान और हदीस में हराम के तौर पर ना आया हो। तो लिहाजा असलन हर चीज़ जायज़ है। हराम चीज़ों का जिक्र अल्लाह ने कर दिया और बता दिया कि इसके अलावा जो कुछ होगा वो जायज़ है। आपने देखा रिश्तों के बारे में भी अल्लाह ताला ने ये कहा था, ये रिश्ते हराम, ये रिश्ते हराम, ये रिश्ते हराम, बाकी सारे जायज़। अब शिकारी कुत्तों की बात हो, शिकार का जिक्र हो रहा है। शिकारी जानवरों को के साथ 2 शराइत के साथ शिकार किया जा सकता है। सबसे पहली बात, ये कुत्ते भी हो सकते हैं, बाज और शिकरे ऐसे परिंदे भी हो सकते हैं जिनको ट्रेन किया गया हो, और इनको जब आप भेजें अल्लाह का नाम लें, नंबर 1। दूसरी बात यह है, ये जानवर तरबियत याफ्ता हो, और उनकी तरबियत याफ्ता होने की निशानी ये होती है कि वो शिकार में से खुद ना खाएं, तुम्हारे लिए रोक रखें। अगर वो खुद खा लें फिर तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए रोक रखें, खुद उसमें से ना खाएं, और तुमने उन्हें बेचते वक्त अल्लाह का नाम भी लिया था, तो उनका शिकार किया हुआ जानवर अगर जे मर ही क्यों ना गया हो, तुम्हारे लिए हलाल है। और यही सूरत गोली वगैरह से शिकार करने में है। आपने गोली चलाई शिकार पर, तो आपने गोली चलाते वक्त अल्लाह का नाम लेना है, और दूसरी बात है आपकी उसी गोली से वो शिकार आपका जो है जख्मी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे शिकार को भी, ये शिकार हमारे लिए जायज़ है। हाँ, अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया फिर भी हराम होगा, और अगर उस परिंदे ने या कुत्ते ने उसमें से खुद खा लिया तो तब भी हराम होगा। तो खा लो उसमें से जो तुम्हारे लिए रोक रखें, और अल्लाह का नाम उस पर लो, और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। आज के दिन तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गईं, और उन लोगों का भी खाना जो अहले किताब हैं तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। अहले किताब का खाना उन्हीं शराइत के तहत हलाल होगा जो ऊपर जिक्र हो चुकी, यानी ज़बीहा पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, चीज़
पाकीज़ा हो और उनके दस्तरखान पर कोई हराम चीज मसलन शराब या सूअर का गोश्त वगैरह ना हो, और जो खाना अगर पकाया गया है तो उसमें सूअर की चर्बी या हराम चीजों की आमेज़श ना हो। अगर उनके दस्तरखान पर ऐसी अशिया रहती हों तो उनके साथ खाना तो दरकिनार, उनके बर्तन इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें खूब अच्छी तरह धोकर पाक और साफ न कर लिया जाए। रहे अहले गैर अहले किताब, अहले किताब से मुराद यहूदी और ईसाई, जो गैर अहले किताब हैं मसलन हिंदू, सिख, बुद्ध मत के लोग, ये रहे गैर अहले किताब तो ना उनका ज़बीहा खाना जायज़ है, ना उनके साथ खाना खाना जायज़ है। इस वजह क्या है? अहले किताब अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रिसालत पर ईमान लाते हैं और क़यामत पर ईमान लाते हैं, जबकि ये गैर अहले किताब ये ईमान नहीं लाते। इसके अलावा जो जानवर ज़िबा न किए जाएं मगर बल्कि आरे से उनका गला काट कर अलग कर दिया जाए या किसी ऐसे तरीके से मारा जाए जिसके साथ झटका हो जाए, खून न बहे, या ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम ना लिया जाए, तो ऐसे जानवर का गोश्त खाना भी जायज़ नहीं है, ऐसा जानवर हराम है। ज़िबा के लिए भी मैं आपको बताऊं 2 शराइत लाज़मी हैं, अल्लाह का नाम लिया जाना और खून बहना। अगर कोई ऐसा तरीका है जिसमें जानवर का खून नहीं बहता, एकदम से आप सर को तन से जुदा कर देते हैं, इसे झटका कहते हैं, ये हराम होता है। यूरोप में जो लोग जाते हैं उनके लिए मैं आसानी के लिए बता दूं, यूरोप में यहूद का जो ज़बीहा है जिसको कोशर कहते हैं वो मुसलमानों के लिए जायज़ है, क्योंकि यहूदी ज़िबा के इन तरीकों की पाबंदी करते हैं, ईसाई झटका करते हैं, सीधी सी बात है, मुसलमानों के लिए वो हराम है। बाकी खाने पीने के बारे में मुसलमान को बहुत मोहतात होना चाहिए। आज के दिन तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई और उन लोगों का खाना जो अहले किताब है तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और आज़ाद औरतें, मोमिनों में से पाक दामन औरतें और उन लोगों में से जो किताब दिए गए उनकी पाक दामन औरतें भी तुम्हारे लिए जायज़ हैं, जबकि तुम उनको उनके मेहर दे दो, पाक दामनी करने के लिए, ना शहवत रानी करने के लिए और ना ही खुफिया दोस्तियां लगाने के लिए। अब अहले किताब की औरतों से भी निकाह जायज़ है और उसकी शराइत भी वही होंगी, औरतें पाक दामन हों, उनके साथ याराने और खुफिया आशनाइयाँ न लगाई गई हों, उनको मेहर दिया गया हो, बाकायदा उनके साथ निकाह के जो मारूफ असूल हैं वो पूरे किए गए हों। मारूफ असूल कौन से हैं? उनका वो पाक दामन हो, आप उनको मेहर दें, ईजाब व कबूल हो और उसके बाद वलीमा हो, और ये जो सारे निकाह की शराइत हैं इनके साथ उनके साथ भी निकाह करना जायज़ है। और ये निकाह के लिए बुनियादी शर्त क्या होगी? पाक दामनी करने के लिए निकाह करोगे, सिर्फ बदमाशी करने के लिए निकाह नहीं करोगे। इसकी वजाहत मैं आपसे पीछे सूरह निसा में भी कर चुके हूँ। और या खुफिया दोस्तियां लगाकर भी शादियां नहीं करोगे। आजकल हमारे लोग जहाँ से जाते हैं वहाँ किसी गोरी के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं और फिर आशनाइयाँ होती हैं, आशकियाँ लगती हैं और फिर बाज़ औक़ात निकाह से कबल ही नाजायज़ ताल्लुकात कायम होते हैं। मैं आपको बताऊं, इस तरह निकाह नहीं होते। निकाह के लिए निकाह की शराइत पूरी करना लाज़मी है, खुफिया आशनाइयाँ ना हो, बाकायदा निकाह हो और निकाह के साथ उनको ज़ौजियत में लाया जाए। और ये निकाह भी उसी सूरत में जायज़ होगा जब किसी फितने का खतरा न हो। मसलन एक शख्स अगर किसी खूबसूरत अहले किताब से निकाह के बाद उसके दीन की तरफ माइल हो जाए तो ऐसी सूरत में निकाह हरगिज़ जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इस निकाह के साथ उनका अंजाम कहाँ होगा? दोज़ख। ऐसी सूरत में निकाह जायज़ नहीं होगा। इसी खतरे के पेश नज़र हज़रत उमर ने अपने ज़माने में अहले किताब औरतों से निकाह पर कानूनी पाबंदी लगा दी थी। और जो शख्स ईमान के साथ कुफर कर ले तो उसके तो अमल सारे ही ज़ाया हो जाएंगे और वो आखिरत में भी खसारा पाएगा। ईमान के साथ कुफर करने से क्या मुराद है? एक शख्स अगर इन औरतों से निकाह कर लेता है और इन औरतों से निकाह करके अपने ईमान को खतरे में डाल लेता है तो इससे मुराद क्या है? वो ईमान के साथ साथ कुफर कर रहा है।
وہ ایمان کے ساتھ ساتھ کفر کر رہا ہے. تو جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کے عمل تو ضائع ہو جائیں گے. اصل میں شریعت نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت دے دی کیونکہ شریعت گناہ کی اجازت کسی صورت میں نہیں دیتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے خبردار کر دیا کہ یہ کام جو ہے یہ بڑے خطرے والا ہے. اس کے ساتھ تم اپنا اور اپنی نسل کے مستقبل کو دوزخ کے حوالے کر رہے ہو. اگر تو ایسا ہے تو یاد رکھو تم ایمان کے ساتھ کفر کر رہے ہو، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اور اگر تم اہل کتاب عورت سے نکاح کرتے ہو اور اس کے ساتھ اس ذمہ داری کو 24 گھنٹے محسوس کرتے ہو، جو ذمہ داری تمہارے اوپر پڑ گئی ہے، اپنے ایمان کا بھی ہر وقت خیال رکھتے ہو، اپنی نسل کے ایمان کا بھی ہر وقت خیال کرتے ہو، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا تمہیں ہر وقت دھیان کرنا پڑے گا. اور اگر تم تھوڑے سے بھی غافل ہوئے تو پھر تمہاری نسلیں بھی اور تم بھی دوزخ کا ایندھن بنو گے. لہٰذا یہ ذمہ داری اٹھاتے وقت یہ الفاظ اپنے سامنے رکھو کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، یہ ایمان کے ساتھ کفر ہے حقیقتاً، تو اس کے پہلے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں بھی خسارہ پائے گا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح